انسانی ایک ریاست کا جو بیسک فائبر ہے، پوٹیٹو ہے نہ آلو ہے، وہ انسان ہے۔ کالا باغ کا جھگڑا پنجاب سندھ کے درمیان ہے، پنجاب فرنٹیئر کے درمیان ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ یہ اختیار دینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری لاشوں پہ بنے گا، ابھی مرے نہیں ہیں۔ ہم 5% اپنی پانی کی دولت یوز کر رہے ہیں، 95% ویسٹ کر رہے ہیں۔ لائر کمیونٹی اور جوڈیشری کا جو کلیش ہے، جوڈیشل سسٹم جو ہمارا ہے وہ ہم نے انگریز سے بورو کیا ہے، ان میں وکلاء کا ادارہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانی تاریخ میں فقیہ تھے۔ پروگرام ہے پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن اور میں ہوں زینب فرید خان۔ آج کے دور میں وکلاء اور جوڈیشری کے بڑھتے ہوئے تنازعات کو حل کرنے کے لیے ایک ایسا ماڈریٹر ہونا چاہیے جو کہ لیگل فریٹرنیٹی اور جوڈیشری کا ایکسپرٹ ہو۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ریٹائرڈ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اللہ نواز صاحب، جو کہ بات کریں گے انسانی جبلت اور پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں اور جوڈیشل ریویو پہ۔ تھینک یو سو مچ سر فار بینگ ود اس۔ سر، جوڈیشل ریویو کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آپ سے فنڈامنٹلز آف جوڈیشل ریویو کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ جوڈیشل ریویو کے اصولوں سے پہلے آپ معاشرے کی ایک چیز کی طرف، ریاست کی ایک طرف، کمیونٹی کی ایک طرف بات سمجھیں کہ ایک اسٹیٹ کا سب سے بڑا مٹیریل کیا ہے، وہ ہیومن بھی، جس کا مین، وومن، چائلڈ، ایڈلٹ، کچھ بھی کہیں گے عمر کے مطابق۔ اس کے سمجھنے سے پہلے آپ کو ایک بڑی ضروری چیز ہے سمجھنا کہ جو انسان ہے وہ ہے کیا۔ انسان کی فطرت، اس کی جبلتیں سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں 1,20,000 پیغمبر ہیں، فلاسفر ہیں، اب اینتھروپولوجسٹ آئے ہیں، سائیکالوجسٹ آئے ہیں، کہ آج تک ان کا مطالعہ پورا نہیں ہے۔ انسان اتنی انigmatic چیز ہے۔ خود قرآن کریم میں اس کی نیچر کو بتایا گیا ہے، اور بتانے والا خالق ہے۔ جب انسان کو مٹی، ہوا، پانی سے بنایا گیا اور فرشتوں کو کہا کہ اس کو سیدھا کرو، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا بنایا ہے، عبادت کے لیے تو موجود ہے، لیکن یہ بنیادی طور پہ فتنہ پھیلائے گا، قتل پھیلائے گا، چوری پھیلائے گا، ڈکیتی پھیلائے گا، ہے نا، اور دنیا کو، آپ کی اس دنیا کو یہ ایک جہنم بنا دے گا، زمین میں فساد پھیلائے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ انسانی ایک ریاست کا جو بیسک فائبر ہے، وہ نہ چینی ہے، نہ پوٹیٹو ہے، نہ آلو ہے، وہ انسان ہے۔ اور انسان اتنا خوفناک کہ کروڑوں اس کی متضاد جبلتیں ہیں، اور کروڑوں منفی اور مثبت دونوں ہیں۔ وہ ایک ہی وقت میں رحم دل ہے اور ایک ہی وقت میں ظالم ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں نفرت کرتا ہے اور ایک ہی وقت میں محبت کرتا ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں ترقی چاہتا ہے اور ایک ہی وقت میں حسد کرتا ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں بغض کرتا ہے، وہ دوسرے کو ترقی نہیں کرنے دیتا۔ یہ متضاد جبلتیں میں آپ کے سامنے گن نہیں سکتا، ہزاروں ہیں، اور ہزاروں کی فہرست بنانا بھی مشکل ہے۔ لیکن جو چیز مختصراً کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ریاست نہ بنتی، حکومت نہ بنتی، قوانین نہ بنتے، عدلیہ نہ بنتی، تو مستقل وار میں ہوتا، کوئی آدمی محفوظ نہیں ہوتا، کوئی آدمی قتل کے خوف سے مبرہ نہ ہوتا۔ تو ایک فلسفی ہے ہاب، اس نے بہت خوبصورت بات کہی ہے، کہتا ہے مین in a state of nature was warring, brutish, solitary, nasty۔ تو یہ اس کی جو عادت ہے، متضاد آتے ہیں، ان کی بنیاد پر معاشرے کی تنظیم ہوئی، اور تنظیم سے کمیونٹی بنی، کمیونٹی سے ٹرائب بنے،
ٹرائب سے بن کے پھر ریاست بنی، اور ریاست میں پھر وجود آیا انتظامیہ کا اور قانون بنانے والوں کا، جس کا نام تھا اس وقت لیجسلیچر نہیں تھا، ان کا نام تھا کمپیٹنٹ اتھارٹی۔ اس کمپیٹنٹ اتھارٹی نے جو قانون بنائے وہ اتنے ظالمانہ تھے، یہودیوں کو قانون بنا دیا اسپین میں کہ جہاں یہودی نظر آئے اسے مار دو، کوئی قانون نہیں، کوئی اس کی عدالت نہیں۔ انگلستان میں قانون آیا کہ یہودیوں کو مار دو، ہٹلر نے قانون بنایا یہودی کو جہاں دیکھو مار دو۔ یہ ریاست میں پھر ایک سوال آیا کہ ہمیں ایک جج بھی ہونا چاہیے، کوئی وہ جھگڑے میں انوالو نہ ہو، وہ نیوٹرل ہو، وہ انڈیپینڈنٹ ہو، وہ آنیسٹ ہو، وہ ان مسائل کو سلجھانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو عدلیہ کا وجود اس فلسفے کا رہے۔ اب اس کو کیا اختیارات دے دیے جائیں؟ اختیار دے دیے فیصلہ کرنے کے، قانون کی تشریح کرنے کے، معاشرے کو متوازن بنانے کے۔ جب وہ ایک آدمی اور دوسرے آدمی کے درمیان تھا، حقوق کا مسئلہ، پراپرٹی کا مسئلہ، نوکری کا مسئلہ، پروموشن کا مسئلہ، تو انہوں نے کہا یہ سول جسٹس سسٹم ہے۔ اور جب اس نے جرائم کیے ہوں، کسی کو مار دیا ہو، تو انہوں نے کہا یہ کرمنل جسٹس سسٹم۔ لیکن جب حکومت کے ساتھ جھگڑا ہو تو انہوں نے کہا کہ حکومت کے جتنے قوانین، جتنے ایکشنز ہیں، اگر وہ آربیٹری ہوں، ظالمانہ ہوں، معاشرے کو ختم کرنے کے لیے ہوں، تو پھر آپ کیا کریں؟ عدلیہ کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ عدلیہ کے بیوروکریسی کے فائدے مسائل کا بھی حل دے، وہ ایگزیکٹو کا بھی حل دیں، وہ لیجسلیچر کے قوانین کو بھی چیک اینڈ بیلنس، ایک باؤنڈری ان کو ایسا کرے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک دوسرے پہ چیک اینڈ بیلنس ہو، اور اس چیک اینڈ بیلنس کو تشریح کرنے والے کون ہوں؟ جوڈیشری کے جج۔ بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ شہریوں کا اور حکومت کے جو ریلیشن شپ ہیں، ان پہ جو فیصلے ہوتے ہیں، احکامات ہوتے ہیں، قانون بنتے ہیں، اور اسی طرح اور چیزیں، ان پہ عدلیہ جو ہے وہ اگر ان میں آپس میں ڈسپیوٹ ہو، میں اس کو مختصر کرتے ہوئے آپ کے لیے کوئی نئی راہ بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم کا جھگڑا پنجاب سندھ کے درمیان ہے، پنجاب فرنٹیئر کے درمیان ہے، پنجاب بلوچستان کے درمیان ہے۔ تو ان کا آپ فیصلہ کیسے، اور فیڈرل گورنمنٹ کو وہ صوبے یہ اختیار دینے کو تیار نہیں ہے کہ وہ صوبہ بنائے، وہ کہتے ہیں ہماری لاشوں پہ بنے گا، ابھی مرے نہیں ہیں، پہلے کہتے ہیں لاشوں پہ بنے گا۔ اب کیا یہ ملک کے لیے اچھا ہے؟ تو میں آپ کو ایک تجویز آپ کے ذریعے دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کریں کہ 4 صوبوں کے چیف جسٹس، یہ پہلی دفعہ آ رہی ہے تجویز پبلک اوپینین میں، 4 ججوں کے چیف جسٹس ایک کمیشن بنائیں جس کے ممبر چیف جسٹس پنجاب کو یا چیف جسٹس سرحد کو اس کا چیئرمین بنا دیں، یا کسی صوبے کا چیف جسٹس کو۔ جتنے آپ کے سیکٹری ایریگیشن اور چیف انجینئرز ان 4 صوبوں کے، وہ ایکس آفیشیو ممبر کمیشن کے، کہ وہ ان کو اپنی ایکسپرٹ رائے سے نوازیں۔ تیسری سٹیج پہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کمیشن جو مخالف ہیں اس کے، سندھ حکومت ہے یا سندھ کے اور لوگ ہیں، بلوچستان کے لوگ ہیں، فرنٹیئر کے لوگ ہیں، اور جو اس کے حامی ہیں وہ صوبہ پنجاب میں، تو حامیوں کو بھی بلا لیں، 10 آدمیوں کو، ٹھیک ہے، 40 آدمی بنیں گے سارے، ان کے بیانات کہیں لکھ کے لے آؤ، وہ بیانات کمیشن لے لے تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو کہ بیان لکھے ہوئے وہ داخل کریں، سائنڈ بیان دیں، ٹھیک ہے، کہ اس کو ڈسون نہ کریں، اور پھر دوسری پارٹی کو، پنجاب کو یا جو صوبے کے
جو اس کے حامی ہیں، صبح سرحد میں بھی اس کے حامی ہیں، جیسے شمس البصر ہے. تو ان کو بذریعہ وکلا یہ مہیا کریں کہ ان کو جرا کریں کہ بھئی آپ کہتے ہیں نہیں بننا چاہیے، تو وہ بتائیں واقعات کیا ہیں، حالات کیا ہیں، کتنا پانی چاہیے، کتنا سمندر کو پانی چاہیے، کتنا زمینوں کو پانی چاہیے، وہ سارا کا سارا بتائیں کہ ہر چیز قانون کے دائرے میں تاکہ سب کے سامنے، تاکہ سب کے سامنے ہو. سب کے سامنے. آپ ہمیشہ جو چیز اندھیرے میں کریں گے نا وہ غلط ہوتی ہے، جو دن کی روشنی میں کریں گے وہ صحیح ہوتی ہے. تو یہ دن کی روشنی میں کریں. پھر وہ جو اس ڈیم کے حامی ہیں انہیں بلا دیں، دن کی روشنی میں سب کے سامنے، عوام کے سامنے عوام کریں کے تاکہ سامنے. عوام کو بھی اور پتہ یہ ہو، لائیو ہو، چھپی ہوئی عدالت نہ ہو، تاکہ عوام کو بھی پتہ ہو کہ اصل پکچر کیا ہے بالکل اس فیصلے کی. ٹوٹلی اویئر ہوں. پھر ان کی جو حامی ہیں وہ آئیں، اپنے بیانات لکھ کے آئیں، دستخط کر کے آئیں. ہم نہیں کہتے کوڈ لکھے کہ جی کوڈ نے یہ نہیں لکھا. بے ایمانی پہ آ جائیں تو ہر بات میں ہو جاتی ہے. تو آپ کہیں خود لکھ کے آئیں اور ہر صفحے پہ دستخط کریں اور حاشیوں پہ بھی دستخط کریں تاکہ مینیپولیشن کی کوئی نہ ہو. پھر ان کو آپ جرا کریں جو مخالف ہیں، سب کے سامنے اور عدالتی پھر طریقے سے. جو ایکسپرٹ مخالف ہیں ان کی رائے لیں، اور جو حامی ہیں ان کی رائے لیں. ٹھیک ہے. ان کا بھی یہی طریقہ اختیار کریں اور پھر آپ یہ ساری کارروائی جو ہے 6 مہینے کے بعد کمپلیٹ کریں. ان ججوں کو پاور دیتے ہیں کہ آپ سارا مواد دیکھ کے جو ہزاروں صفحوں میں ہوگا اپنا فیصلہ دیں ڈیسیژن کریں کہ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے، بننا چاہیے تو کیا کنڈیشن ہو، کیا لمیٹیشن ہو، تاکہ سب تسلی ہو جائے. اور پھر کمیشن کی ساخت ایسی بنائیں کہ چاروں صوبے کی حکومتیں مان جائیں کہ ان کا فیصلہ جو بھی ہوگا ہم اس پر عمل. پھر ایک امپلیمنٹیشن کمیشن بنائیں، چاروں صوبوں کے ہوں اور وہ امپلیمنٹ. ڈیموں کی بات کرتے ہوئے ہمارے پاس ایک ایکسپرٹ، میں ڈیموں کی بات نہیں کہہ رہا، یہ بیٹے ایک ڈیم کی بات کہہ رہا ہوں. بھاشا ڈیم پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، نہ کسی صوبے کو اعتراض نہیں ہے، اور دوسرا ڈیم جو ہے اس پر اعتراض نہیں ہے. کالا باغ ڈیم، کالا باغ پہ ہے، ایک اور ہے ہنڈو ہے کوئی، اس کا نام منڈا ڈیم، اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے. ایک سکردو کے پاس ہے، وہاں آپ بنا سکتے ہیں. ہم 5% اپنے پانی کی دولت یوز کر رہے ہیں، 95% ویسٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ ہم نے کوئی ایسا فارمولہ نہیں بنایا جس میں سارے مطمئن. اچھا، ابھی ہم نے کلیشز کی بات کی، صوبوں کے کلیش کی بات کی جس کو اس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. لائر کمیونٹی اور جوڈیشری کا جو ایک کلیش ہے جو ہمیں نظر آتا ہے عام طور پہ، سر اس کی کیا وجہ ہے؟ جوڈیشل سسٹم جو ہمارا ہے وہ ہم نے انگریز سے بورو کیا ہے. عدالتیں سول، کرمنل، اور پھر وہ آپ کی اپیلیٹ اتھارٹی، پھر ریوینل اتھارٹی، پھر سپریم کورٹ کی اتھارٹی، یہ ہم نے اصول انگریزوں سے لیے ہیں. ان میں وکلا کا ادارہ بھی ہے. ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانی تاریخ میں فقیہ تھے. ہم نے یہ پارٹ اینڈ پارسل ہیں جوڈیشل ایڈمنسٹریشن کے جو انگریزوں کا ڈیزائن ہے. یہ پہلی چیز تو یہ ہے، یہ ناقص ہے. دوسرا، جو وکلا ہیں ان کا جو سٹرکچر ہے وہ ناقص ہے. ہم وکیل بنا دیتے ہیں، اس کی روزی کے متعلق نہیں سوچتے. ان کے لیے کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے جس سے ان کے لیے ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جب تم لا کر لو گے تو تمہیں اتنا ضرور ملے گا. اسے کہتے ہیں بیٹے سروائیونگ کمپنسیشن، سروائیونگ کمپنسیشن، رائٹ، یا بینیولنٹ کمپنسیشن. بچہ سیکھ رہا ہے، اس کی بنیادی نیت تو ہے آپ نکلیں گی تو آپ نے کھانا بھی کھانا ہے، کپڑے بھی پہننے ہیں، گھر میں بھی رہنا ہے، تو اس پہ خرچ ہوتا ہے نا. ملے اگر وہ نہیں ملے گا تو وہ تو پھر مس یوز کرے گا آپ کو، غنڈہ بن جائے گا. اور جب غنڈہ بن جائے گا تو غنڈے کے لیے اس نے جا کے
दुकानदारों से तो नहीं लड़ना, वो अदालत से लड़ेगा, और जब अदालत से लड़ेगा तो तसादम पैदा होगा, और जब तसादम पैदा होगा तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। तो सर ये जो तो इसलिए मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज़ कि हमें स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी जो है, मैंने इस किताब में जो आपके पास है वो एग्ज़ामिन की कि जब एक वकील आए, पढ़ के आए, तो कंपल्सरी हो कि सीनियर लॉयर 1 या 2 आदमी हायर करे और उनको पे करे, और पे जो है वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दे। नंबर 2, मैं एक ऐसी चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ जो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत ये है कि आपका जुडिशल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट विंग है बेटे ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग, वो तो लॉयर के पास है ही नहीं। जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, दरमियाने दर्जे का आदमी है, बल्कि गरीब भी नहीं, जो दरमियाने दर्जे का आदमी है, वो ज़िंदगी से कराता है। तो पहला बात ये है कि उनकी वजह से तनाज़े पैदा होते हैं, कानून का पता उनको नहीं होता, कोई दस्तावेज़ ना रजिस्ट्री हो सके ना पेश हो सके, और जितने सेक्शंस हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट के, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, हाई कोर्ट रूल्स के, वो हमें बदल देने चाहिए, और जब कंपल्सरी करें कि लॉयर्स की फर्म जो है उसके चार्जेस जो हैं रीज़नेबल, वो हाई कोर्ट मुतय्यन कर दे, और साथ वो जो फर्म के लॉयर्स हैं 5 से 7 साल की प्रैक्टिस हो, उससे ऊपर वाले नहीं। तो सर ये लॉयर्स के लिए, उनकी बेहतरी के लिए जुडिशरी की तरफ से उनकी रोज़ी के लिए, जब तक उनको काम नहीं मिलेगा बेटे, ये सिस्टम बेकार है। जो बच्चा कहते हैं ना बेकार है, उसको लॉ कॉलेज में दाखिल करा। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि उसके लिए आप पहला काम ये करें कि ये सिस्टम लाएं, और सिस्टम के फिर जो नेसेसरी पैराफर्नीलिया है वो करें। थैंक यू सो मच सर। प्रोग्राम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के साथ अगले प्रोग्राम में फिर बात होगी इन मौज़ूआत पर कि जो वकला से और जुडिशरी से मुताल्लिक़ हैं। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।